السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 10ویں جماعت کے ذہین طلاب، امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج 31 جولائی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ 1 اگست کو عید ہوگی، تو میں آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آپ میری طرف سے عید مبارک قبول فرمائیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم نے کل سید شبیب رضوی کی غزل نمبر 1 پر بات کی تھی۔ آج ہم غزل نمبر 2 پر بات کریں گے۔ اس غزل میں کل 5 اشعار ہیں، تو ان 5 اشعار میں سے اگر ہم سب سے پہلے 2 اشعار کو دیکھیں گے تو اس میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کسی لفظ یا لفظوں کے ذریعے سے کسی خاص واقعہ یا قصہ کی طرف اشارہ کو تلمیح کہتے ہیں، یعنی اس میں واقعہ بیان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی طرف ایک لفظ سے اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ واقعہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ تلمیح کے لیے اس واقعہ کی جانکاری ضروری ہے۔ تو میرے پیارے طلاب، اسی طرح جو یہ سید شبیب رضوی کی دونوں غزلیں ہیں، ان کے جو اشعار ہیں ان میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا انسانی روحوں کی جدوجہد کا ایک جاویداں استعارہ ہے۔ جب بھی ظلم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور انسانی روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اس کا مؤثر اور بامعنی اظہار اس استعارے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی شاعر کربلا کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے شعر میں یا کسی مصرعے میں یا کسی غزل میں، تو وہاں پر وہ استعارے کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے ظلم کے بدلے میں۔ اردو شاعری میں سانحہ کربلا کو ایک شعری استعارے کے طور پر متعدد شاعروں نے برتا ہے۔ اسی طرح شبیب رضوی کے یہاں بھی یہ سانحہ ایک شعری استعارے کی صورت میں پیش ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں غزل نمبر 1 جو ہم نے کل پڑھی، تو اس کے تیسرے شعر میں شاعر نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج جو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں غزل، ان کے جو پہلے 2 اشعار ہیں ان میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، پہلا شعر کیا ہے؟ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ دشت کربلا وہ صحرا وہ بیاباں، دشت بابانی بیاباں، کربلا جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئی۔ یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس، دشت کربلا وہ صحرا جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت مصیبت کی جگہ۔ یہاں پر جو شاعر ہے تو پہلے مصرعے میں بھوک اور پیاس سے کربلا کا منظر کھینچا گیا ہے۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاس ہے، کیونکہ وہ کربلا کے جو امام حسین کے رفقائے کار تھے وہ بھوک سے بے حال ہو چکے تھے، اسی طرح وہ پیاس سے بھی بے حال ہو چکے تھے۔ گویا کہ بھوک پیاس کربلا کا منظر کھینچ رہا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں دشت کربلا سے یہ ظاہر ہے کہ شاعر کربلا کا واقعہ ہی بیان کر رہا ہے، کیونکہ تلمیح میں کسی بھی لفظ کے ذریعے سے خاص واقعہ قصہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، بھوک اور پیاس سے کربلا کا منظر کھینچا گیا ہے، اور دوسرے مصرعے میں جو دشت کربلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر واقع کربلا ہی کو بیان کر رہا ہے۔ تو غزل کے مطلب میں اگر ہم اس کی سادہ طور پر تشریح کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے مطلب میں شاعر شبیب رضوی نے موجودہ دور کی زندگی کو اذیت ناک اور تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میری زندگی میں ہر چیز کی کمی ہے، میری زندگی ایسی بھوکی اور پیاسی ہے جیسے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی زندگی تھی، یعنی وہ زندگی جو ہر چیز سے محروم تھی۔ وہ کہ جس ماحول میں سید شبیب رضوی سانس لے رہے ہیں، اس ماحول کے حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں، جب اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں تو اسے کربلا یاد آ رہا ہے،
کہ جس طرح سے ظلم و جبر کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقائے کار پر کیا گیا تھا، ویسا ہی ظلم و ستم آج ہم لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر نے میدان کربلا میں مقیم جو امام حسین کے رفقائے کار تھے ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کافر بدبختوں سے مقابلہ کیا تھا۔ تو شاید سید شبیر رضوی فرماتے ہیں کہ واقعی کربلا کے اس شعر میں واقعی کربلا کی اس سین کی منظر کشی کی گئی ہے جب وہاں اداسی چھائی ہوئی تھی اور ہر ایک خیمہ اور ہر ایک ٹینٹ ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شاید فرماتے ہیں کہ کربلا میں جب امام حسین کے سارے ساتھی اولاد رشتہ دار شہید ہو گئے تو ایسے حالات میں پورے کربلا میں اداسی اور ماتم چھا گیا۔ اسی طرح ہمارے اس ماحول میں بھی جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کتنی لطیف بات کہی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ غزل نمبر 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ جو تیسرا شعر ہم نے پڑھا تو اس میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر، یعنی خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا، خدا شناسی اللہ کو پہچانا۔ تو اس شعر میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر ایک معروف بات، ایک معروف قول جسے ہم عربی میں کہتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کا خوبصورت ترجمہ کیا گیا، یعنی من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، فقط عرف رب، جو اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو یہ بات یہاں پر سید شبیر رضوی فرماتے ہیں، اس شعر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنی اصلاح میں لگ جانا چاہیے، خود کے بارے میں سوچنا چاہیے، خود کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب وہ خود کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا تو کسی بھی اور جس کسی نے بھی اپنے آپ کو پہچانے اس نے دراصل اپنے خدا کو پہچان لیا۔ ہاں، ایک اور شعر ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ تو اس شعر میں زندگی کی ایک حقیقت سے پردہ ہٹانے کی بھرپور کوشش کی ہے شاعر نے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی یوں تو ہمیں معمولی سی معلوم پڑتی ہے، لیکن اگر انسان اس زندگی کو با مقصد طریقے پر گزار دے تو اسے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی سے ہرکنار کر سکتے ہیں۔ اس طرح زندگی ایک بہت بڑی کتاب کی مانند ہے، ایک بہت بڑی کتاب کی طرح ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو سنوارے گا، اگر انسان اپنی زندگی کو بنائے گا تو اس کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی کو اگر وہ با مقصد بنائے گا تو ہر موڑ پر اسے کامیابی ہی کامیابی دیکھنی پڑے گی۔ گویا کہ جو اس سے ماقبل والا شعر تھا نا، تو اسی سے جوڑ کر اس شعر کے مفہوم کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بات تو بہت مختصر سی لگتی ہے مگر ہے کتنی معرکۃ الآراء، کتنی کام کی بات ہے، کتنی معنی خیز بات ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو یہ ایک کتاب کی مانند بن جائے گا۔ تو ہماری کتاب، ہماری جو زندگی ہے وہ جس طرح ایک کتاب کو کہ ہر ورگ کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے،
اسی طرح ہماری زندگی کو بھی پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور ہمیں شہرت ملے گی۔ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سے۔ ماڈ اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر نے اس جہان سے، اس دنیا سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور کہ ہر سو بیکاری یا بے روزگاری ہے، بیکاری اور بے روزگاری کا ماحول پیدا ہوا ہے، یعنی امیر اپنی دولت جمع کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح غریب بھی اپنی غربت سے پریشان حال ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریب کے لیے دنیا قید خانہ بنی ہوئی ہے، زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے، لہذا غریب مزدور مجبور ہے کہ اس کسب و پرسی کے عالم میں خودکشی کر لے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ ساری امیدوں آرزوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنا پڑے۔ یعنی مقطع میں شاعر نے موجودہ دور کی انسان کی لالچ اور بے شمار خواہشات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے کہ انسان لالچی بنا پڑا ہے، اس کے پیچھے بے شمار خواہشات ہیں، وہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوتی ہے، ایسے میں وہ پریشانی حال ہو جاتا ہے، اور یہ پریشانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ خودکشی کر ڈالتا ہے۔ یعنی انسان کی لالچ اور بے شمار خواہشات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسان تمناؤں کے جال میں پھنس کے رہ گیا ہے، اور اس کی ساری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو تسکین ہی نہیں مل رہی ہے، اور اگر یہ حالت رہی تو ڈر ہے کہ زندگی اپنا وجود ہی ختم نہ کرے۔ یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان شاید خودکشی کر لے، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ ماڈ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم مزید ویڈیوز آپ سے شیئر کریں گے، مزید اپنے سلیبس کے تحت پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔